جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا۔ ہماری جماعت کے شاندار خطیب شہزادہ شہباز خطابت حافظ قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد حماد انور صاحب قبلہ برکاتی بانی تنظیم پیغام سویدہ تشریف فرما ہے۔ ان کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ انہی کے ساتھ ساتھ عنقریب شان رحمان جن کا تعلق مورشیس کی زمین سے ہے، افریقہ کی سرزمین سے ہے، وہ ذات حضرت علامہ حافظ قاری فیصل علیوی صاحب قبلہ عنقریب تشریف لانے والے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم کانپور حضرت علامہ مفتی شہباز احمد صاحب قبلہ وہ تشریف لانے والے ہیں۔ قاضی شہر کانپور حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر یونس رضا صاحب قبلہ ویسی وہ تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ رحمان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ غریب نواز اکیڈمی دیکر گنج اس کے بہت اہم ذمہ داران میں سے ایک نام میں اگر لے لوں تو ہمارے بھائی محترم فردوس عالم صاحب اور چٹو بھائی تشریف لائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ذرا ہاتھ کو اٹھا کے ایک بار کہہ دیجئے یا خواجہ، زور سے کہتے ہیں یا خواجہ۔ وہ حکومت کر رہے ہیں جو دلوں پہ جان پر، وہ حکومت کر رہے ہیں جو دلوں پہ جان پر، اہل سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پر، اہل سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پر، اور کہہ رہی ہے گود میں لے کر یہ بھارت کی زمین، کہہ رہی ہے گود میں لے کر یہ بھارت کی زمین، ہے معین الدین کا احسان ہندوستان پر، ہے معین الدین کا احسان ہندوستان پر۔ آئیے محمد اکرام کے ساتھ دونوں ہاتھ کو بلند کریں، شہزادہ شہباز خطابت یعنی کہ حضرت علامہ حماد انور صاحب برکاتی کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فرد کانفرنس حضرت علامہ حماد انور صاحب قبلہ برکاتی بانی تنظیم پیغام سویدہ۔ نعرہ تکبیر، علامہ مولانا حماد انور صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، ممبر رسول پر تشریف فرما تمامی علماء کرام، شہداء کرام، بالخصوص فاضل گرامی مرتبہ حامی مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد سنیت بدایت حضرت تاج الشریعہ حضرت حافظ وقاری نوشاد رضا صاحب قبلہ ازہری، برادری گرامی مرتبہ عاشق تاج الشریعہ استاذ الاساتذہ حضرت علی جناب محترم المقام قابل صدر احترام حافظ وقاری اسرار علی صاحب قبلہ رضوی، حضرت آرہی خراج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی، حضرت علامہ مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عصمت والدین کانفرنس، عصمت والدین کانفرنس، حضرت علامہ مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کے اس وقت کے بہت خصوصی خطیب حضرت علامہ مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی، حضرت کی آمد ہو رہی ہے، بہت جلد انشاءاللہ رحمان آپ اپنا حضرت کو سماعت کریں۔
خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی کی آمد ہے، جلوہ ہے، اور حضرت جناب محترم قاری سرکردہ صاحب قبلہ، استاد الاساتذہ قاری منصور صاحب قبلہ حشمتی، عمدۃ القراء استاد الاساتذہ استاد القراء حضرت جناب محترم قاری مظفر سعید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ حافظ قاری فیصل علی وی صاحب قبلہ، حضرت علامہ حافظ قاری فیصل علی وی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، آپ کے جو خصوصی شاعر بھی ہیں، خصوصی خطیب بھی کہہ لیجیے، حضرت علامہ حافظ قاری فیصل علی وی صاحب کی بھی تشریف لا چکے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سب کریں گے۔ ماشاءاللہ آج آپ کے اس محلے میں پیپل والے میدان میں شبیر کانپوری صاحب نے بڑا عظیم کارنامہ کیا ہے۔ کانپور شہر کی بڑی عظیم شخصیات کو تو بلایا ہی بلایا ہے، کہ دکھنے میں بڑے معمولی اور دبلے پتلے اور چھوٹی آسان بھی لگتے ہیں، لیکن اندر سے یہ کیا کیا ہیں دھیرے دھیرے کھلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جلسہ ہر سال قائم کر دیجئے، 2-4-5 سال میں پتہ چل جائے گا شبیر کانپوری صاحب کے پاس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت محترم فیصل علی وی صاحب قبلہ عالمی شہرت یافتہ شاعر اور نعت خواں ہیں، اور موریشس میں تھے افریقہ میں، وہاں سے یہ اب تشریف لائے ہیں آج آپ کے یہاں، ان کے لیے دعا کیجیے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حوالے میں کیے جائیں گے۔ آپ نے نوشاد اظہری صاحب قبلہ کی باتیں سن لی، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی اہلیہ کو تمام طرح کے امراض سے محفوظ و معمون فرمائے، بلکہ ہر مسلمان جو بیمار ہے انہیں شفائے بندی، شفائے عاجل عطا فرمائے۔ بات نعت ہوگی، اور نعت کے بعد شاندار جاندار بہترین خطاب آپ لوگوں کو علامہ مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی کا سماعت کرنا ہے۔ حافظ اسرار صاحب تشریف لائے، تمام تر مصروفیات سے فارغ ہو کر اور مصروف رہنے کے باوجود ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ دن پہلے آپ نے سرکار سیدنا مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرس کی تقریب کے موقع پر آپ گئے ہوں گے، زیارت کی ہوگی۔ نوشاد قادری صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے تمام رفقا احبا، جتنے اس محلے کے لڑکے ہیں، دوست ہیں، سب نے مل کر وہ عرس کرایا تھا۔ ایک اچھا بیان بھی آپ لوگوں نے سنا، اور انہی آراز کے موقع پر ہم لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے ان بزرگوں کا فیضان حاصل کرنے کا، اور ہم امید کرتے ہیں سرکار مہدی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے فضائل اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو عقائد پر کرنی ہے، عقیدے پر کرنی ہے، اس کے بعد والی گفتگو آپ سب کے سب انشاءاللہ تعالیٰ وہ سماعت کریں گے جس موضوع پر آج کا یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ یہ عظیم الشان اجلاس بہت دنوں کے بعد پیپل والے میدان میں دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی یہاں پروگرام ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ 4 فروری کو بھی یہاں ایک عظیم الشان اجلاس، بغل میں جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے استاد ہیں حافظ شریف اویسی صاحب، انہوں نے رکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کالپی شریف کے سجادہ نشین سرکار غیاث ملت تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی 4 فروری کو۔ 3 بچے حافظ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے سر پر آپ دستار دیکھیں گے۔ آئیے میرا ساتھ دے دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں، بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ سارا مجمع ایک بار میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جہاں کہیں بھی اہل ایمان مسلمان بھائی بہن بستے ہوں، سب کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔
نبی صاحب کو شفائے کلی شفائے عاجل عطا فرما۔ جتنی مساجد ہیں جتنے مدرسے ہیں تمام مساجد کو تمام مدارس کو ظالموں کے ظلم میں ڈلنے والوں کے ظلم سے محفوظ و محفوظ فرما۔ یہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حضرت والدین کے موضوع پر ہو رہا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی یہ اختتام پذیر ہوگا۔ ہم آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ لے کر آئے ہیں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے اور اسی آیت کریمہ کے تحت جو کچھ بھی میرا ناقص مطالعہ ہے وہ سماعت کر لیجیے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جن لوگوں نے بھی دامے گرمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، اپنی بلڈنگوں میں ساؤنڈ لگوائے ہیں، مائک لگوائے ہیں، ساتھ دیا ہے، دانش بھائی وغیرہ ہیں، حسن قادری وغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ سنچر کمیٹی کی رپورٹ 2005 کے مطابق اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حیثیت بھارت میں بس اتنی سی رہ گئی ہے کہ اگر ایس سی ایس ٹی او بی سی کی تعلیمی لیاقت کو ان کے سامنے رکھا جائے تو یہ پچھڑی جاتی کے اور پچھڑے ورگ کے جتنے لوگ ہیں یہ مسلمانوں سے بہتر معلوم ہوں گے اور بہتر دکھائی دیں گے۔ مسلمانوں کی تعلیمی حیثیت کا یہ عالم 2005 میں آج سے تقریباً 17 سال پہلے یہ بیان ہو چکا ہے، عیاں ہو چکا ہے، لیکن آپ ذرا اس بات پر توجہ دیجیے، جو قومیں پڑھتی نہیں ہیں، جو قومیں تعلیم نہیں حاصل کرتی، جن قوموں کے پاس کتابیں نہیں ہوتی، جن قوموں کے پاس قلم نہیں ہوتے، جن قوموں کے پاس تہذیب نہیں ہوتی، تمدن نہیں ہوتا، جن قوموں کے پاس بولنے کا طریقہ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا، معیشت نہیں ہوتی، جن قوموں کے پاس سیاست نہیں ہوتی، جن قوموں کے پاس معاشرت اور اخلاق نہیں ہوتی، وہ قومیں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پاتی ہیں۔ ہم نے دنیا میں بڑی بڑی قوموں کو مٹتے ہوئے اور پوری طرح سے نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑی طاقتور قوم تھی جو زرتشت بنا کر گئے تھے، پارسیوں کا سماج آج بھی ان کا ماننے والا بہت خال کہیں اکا دکا آپ کو مل جائے گا جو آگ کی پرستش کیا کرتے ہیں۔ بہت بڑی طاقت لے کر آیا تھا مصر فرعون اپنی قوم کے ساتھ، لیکن نہ آج اس کی قوم کا نام و نشان ہے، نہ فرعون کو کوئی یاد کرنے والا ہے۔ ہڑپا موہنجودڑو سندھو گھاٹی کی سبھیتا کے بارے میں آپ لوگوں نے یہاں پڑھا ہوگا، تقریباً 2000-2500 سال قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہاں پر ایک بہت بڑی سبھیتا رہی ہے۔ کالی بنگن سے لے کر کشمیر تک اس کی آبادی رہی ہے، لیکن وہ مٹ گئی، دنیا اسے یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی قومیں آئیں اور چلی گئیں، طاقت، قوت، روپیہ، پیسہ، دولت انہیں بچا نہیں پایا۔ نمرود آیا تھا طاقت لے کر لیکن بچ نہیں پایا۔ فرعون، حامان، شداد یہ سب کچھ لے کر آئے تھے، دولت لے کر آئے تھے، لیکن اپنا نام بھی یہ باقی نہیں کر پائے ہیں۔ بہت ساری کتابیں بھی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، بہت سارے صحیفے نازل ہوئے، لیکن قومیں انہیں بچا نہیں پائیں۔ بعض قوموں نے کتابیں بدل دی، بعض قومیں کتابوں کے قانون کو سنبھال نہیں پائے، برداشت نہیں کر پائے، بعض قومیں انسانوں کی ایسی ہوئی جو اس قدر بے راہمی کی شکار ہوئی جنہوں نے اپنے آپ کو بدلا، اللہ کی کتاب کو بدلا، اللہ کے در سے دور ہو گئے، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کے جسموں پر پتھر مارے، نبیوں کا خون بہایا، نبیوں کو قتل کیا۔ ہم نے ایسی قوموں کو دیکھا ہے، لیکن آج تقریباً 1450 سال نہیں 1500 سال ہونے کو قریب آئے ہیں، ہم نے ایک جماعت ایسی دیکھی ہے، ایک قوم ایسی دیکھی ہے جس پر ایک بار نہیں 1000 بار عروج و زوال کے دور آئے ہیں اور 1000 بار ان پر بمباریاں کرنے کے بعد انہیں مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اس دور میں دنیا جو کچھ دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے، اس دور میں اس قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، اس دور میں ان لوگوں کے پاس سیاست نہیں ہے، اس دور میں ان لوگوں کے پاس معاشرت نہیں ہے، اس دور میں ان لوگوں کے پاس قوت اور دولت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اس قوم کو قوم مسلم کہا جاتا ہے، لیکن میں پھر سے وہی کہوں گا، جن قوموں کے پاس تعلیم نہ ہو، تہذیب نہ ہو، جن قوموں کے پاس قوت نہ ہو، دولت نہ ہو، سیاست نہ ہو، وہ قومیں بچ نہیں پاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں یا مٹا دی جاتی ہیں۔ آپ کیسے زندہ ہیں ذرا آپ مجھے بتائیے۔ آپ کے پاس بھی تو کچھ نہیں رہا ہے، آپ کے پاس بھی تو سیاست نہیں رہی ہے، آپ کے پاس بھی تو قوت نہیں رہی ہے، آپ کے پاس بھی تو دولت نہیں رہی ہے، آپ کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی، ایک زمانہ گزر گیا، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں باقی، اس کے باوجود
یہ زندگی لاتے کہاں سے ہیں؟ تو آپ ہی میں سے کسی نے جواب دیا حماد انور جس قوم کی رہبری محمد عربی کر رہے ہو وہ قومیں مٹتی نہیں ہے، زندہ اور باقی رکھی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، عصمت والدین کانفرنس، علماء اہل سنت۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، اور بھی نبی آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی امت تھی، لیکن آج ان کی امتوں کا نام باقی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے تھے، حضرت موسیٰ آئے تھے، شیس آئے تھے، نوح آئے تھے، حضرت ادریس آئے تھے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، لوط آئے، ہود آئے۔ انبیاء کرام کا بہت مقدس، بہت عظیم بڑا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے اپنی امتوں کے درمیان نیکیوں کی باتیں بتائیں، اللہ کی بات بتائی، ایک خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی تعلیمات دی، لیکن وہ قومیں آج یاد نہیں کی جاتی، وہ امتیں مٹ چکی ہیں۔ آپ کس طرح کی امت ہیں؟ ابھی بھی بچے ہوئے ہیں۔ ایک مثال سے اس کو سمجھ لیجئے، امام بخاری، امام مسلم نے اسے باضابطہ اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، بلکہ تاریخ کی کل کتابوں میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے سازشن وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو یہودیوں کا سردار کہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ایک جگہ فرمایا بل رفعه الله الیہ، حضرت عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے، مصلب نہیں کیے گئے، ان کو صلیب پر چڑھایا نہیں گیا، اللہ نے اپنے کرم سے ان کو اٹھا لیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق بات سن لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تقریباً 12 ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں ان کو سزا سنائی گئی، روم کے بادشاہ نے سزا سنائی اور 12 ماننے والوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا، دار و رسم کی منزلوں سے گزار دیا گیا۔ وہ 12 کے 12 حواری وہیں پر موجود رہے، ان میں سے کوئی آگے بڑھ کر روک نہیں پایا، ان میں سے کوئی آگے بڑھ کر اپنی جان پر کھیل کر اپنے نبی کو بلکہ خدا کو بچانے کے لیے تیار نہیں تھا، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، روم کے بادشاہ کو پہلا خط پہنچتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرور انبیاء کا، امام الانبیاء کا۔ جانتے ہیں خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ من محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول محمد کی جانب سے تم کو خط آیا ہے۔ روم کا بادشاہ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ روم ایک ایسی گورنمنٹ گزری ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ عرصے دراز تک حکومت کی ہے، بہت طاقتور، بہت قوت والی۔ روم کے بادشاہوں نے دنیا کو تہذیب سے آشنا کیا ہے، تمدن سے آشنا کیا ہے، دنیا کو بہت کچھ دے کر گئے ہیں روم کے بادشاہ۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، روم کے بادشاہ کو پہلا خط پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ خط کھول کر پڑھا جاتا ہے، کیا لکھا ہے پڑھو، کس کی جانب سے آیا ہے؟ سپاہیوں نے کہا حضور محمد نام کے کوئی نبی ہیں، اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اللہ کو مان لیجئے، اپنے دھرم کو چھوڑ دیجئے، ایک خدا کے سامنے سر سجود ہو جائیے اور اللہ اور ان کو رسول مان لیجئے۔ روم کا بادشاہ تعجب میں، بہت تعجب میں ڈوب کر کہتا ہے کیا بات ہے، یہ بات مجھ سے کہی گئی ہے یا کسی اور سے کہی گئی ہے؟ کہ نہیں، خط میں تو آپ ہی کا نام لکھا ہے، کہا آپ سے گیا ہے، یہ پیغام ہے آپ کے لیے، میسج ہے آپ کے لیے، حکم ہے نبی کا آپ کے لیے، آپ کو سمجھنا ہے۔ جانتے ہیں روم کے بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ کہ کون ہے جس نے مجھے حکم دیا ہے؟ یہ کون ہے جو میرے دھرم کی بات کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو میرے خدا کے بتلان کو باضابطہ دعوے کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ کون ہے؟ ضرور بہت طاقت والا ہوگا، کوئی غریب میرے ساتھ ایسا نہ کر پائے گا، کوئی کمزور مجھے ایسا نہیں کہہ پائے گا۔ میں پلک جھپکتے ہی موت اور زندگی کا فیصلہ کر دیا کرتا ہوں۔ میری طاقت، میری قوت، میرا روح، میرا دبدبہ، میرا خوف سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے اس طرح کی بات کر جائے، کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ کوئی کمزور مجھے یہ کہے کہ اپنا دھرم بدل لو، ایک خدا کو مانو۔ جاؤ پتہ کرو محمد نام کے یہ کون ہے۔ اب وہ وجہ سماعت کر لیجئے جس وجہ نے آج بھی اہل سنت والجماعت کے نام پر ہی صحیح ایک قوم کو زندہ رکھا ہے، قیامت تک کے لیے یہ قوم زندہ رہے گی۔ اسلام کی تعلیمات، اللہ، اس پر ایمان، وحدت، وحدانیت، توحید کا تصور جو زندہ ہے، اسی
لیجئے. اب میں آپ کے سامنے وہ بات بتا رہا ہوں. روم کے بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا, جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ, بہت طاقت والا آدمی ہوگا اس لیے مجھے چیلنج کر رہا ہے, قوت والا ہوگا اس لیے مجھ سے کہہ رہا ہے میرے دھرم کے بارے میں, بہت دولت لے کر آیا ہوگا اس لیے میرے بارے میں بات کر رہا ہے, جا کر پتہ کرو. سپاہی وہاں گئے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. جو لوگ بخاری شریف کا حوالہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اسے ملاحظہ کر لیں. جو لوگ سیرت صحابہ مناتے ہیں وہ بھی صحابہ کی اس سیرت کو بھی ملاحظہ کر لیجئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہی ہیں. یہ روم کے دونوں سپاہی وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ کے حالات دیکھے. حالات دیکھنے کے بعد واپس آئے, بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے پوچھا بادشاہ نے کیا بات ہے, بڑی جلدی آ گئے؟ کہا ہاں جو کچھ دیکھنا تھا ہم نے دیکھ لیا. کہ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ محمد نام کے یہ شخص کون ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, میرے خلاف بول رہے ہیں, میرے دھرم کے بارے میں بول رہے ہیں, مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا خدا بدل دوں, ان کے خدا کو مان لوں. ایک خدا کی بات مجھ سے کر رہے ہیں. دولت ہے ان کے پاس؟ سپاہیوں نے کہا نہیں. کہا طاقت ہے ان کے پاس؟ سپاہیوں نے کہا نہیں. کہا قوت ہوگی ان کے پاس؟ سپاہیوں نے کہا نہیں. کہا لشکر میں ہوگی ان کے پاس؟ سپاہیوں نے کہا نہیں. کہا صرف کس بنیاد پر اتنی جرأت کو کر پائے؟ کہا بادشاہ سلامت, ہم نے ان کے پاس دولت اور طاقت اور قوت تو نہیں دیکھی ہے, لیکن ہم نے ان کے ماننے والوں کی دیوانگی ان کی بارگاہ میں دیکھی ہے. شہاب و کوہنے جواہر دکھا کے پاؤں کی, انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی. ہم نے اور بھی بادشاہوں کو دیکھا ہے. بادشاہ جب تک تخت پر ہوتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں, تخت سے نیچے اتارے جاتے ہیں, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی جاتی ہیں, پھر وہ بادشاہ نہیں ہوتے. لیکن میں نے محمد کے ماننے والوں کو دیکھا ہے اور محمد عربی کو دیکھا ہے, بوریے پر بیٹھے ہیں, وضو کر رہے ہیں. صحابہ ان کے ماننے والے وضو کے ایک قطرے کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. ہم نے سمجھ لیا جو قوم اپنے نبی کے وضو کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتی, وہ خون گرتا ہوا دیکھ کر کب برداشت کر سکتی ہے؟ نعرے تکبیر, نعرہ رسالت, عاشقان مصطفیٰ, غلامان مصطفیٰ. یہ عشق رسول تھا, یہ وہی وجہ تھی جس نے آج تک آپ کو باقی کر رکھا ہے. لیکن بعد کے ادوار میں ہم نے دیکھا ابن سبع کی شکل میں لوگ آئے, ذوالخویسرہ کی شکل میں لوگ آئے, نجدیت کی شکل میں لوگ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کرنے والے, برابری کرنے کا تصور لے کر لوگ آئے, تفرقہ ڈالنے کے لیے, فرقہ پرستی پھیلانے کے لیے, مسلمانوں کو الگ الگ کرنے کے لیے, وحدانیت کا شرارہ بکھیرنے کے لیے, اور بڑے خوبصورت نعرے لے کر آئے. کوئی توحید کی بات کرتا ہوا آیا, کوئی نماز کی بات کرتا ہوا آیا, کوئی وحدت کی بات کرتا ہوا آیا. کسی نے کہا اہل سنت والجماعت تو وہ کام کرتے ہیں جو شرک ہے, کسی نے کہا کہ سنی وہ کام کرتے ہیں جو بدعت ہے. ارے ہم تو توحید کے ماننے والے لوگ ہیں, اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں, بس ایک خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. دیکھتے نہیں ہیں اہل سنت والجماعت کیا کر رہے ہیں, سنی کیا کر رہے ہیں, بریلوی کیا کر رہے ہیں, آراز کر رہے ہیں, عرس کر رہے ہیں, فاتحہ کر رہے ہیں. تمام طرح کے الزامات لگانے کے بعد ایک قوم کو سازشاً بڑے ٹیکنیکلی انداز میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آج آپ کے سامنے ایک خاص بات پہنچانا چاہتا ہوں, اگر میری آواز جا رہی ہے وہ بھی سنیں, کان کھول کر سنیں. آج کے دور میں ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو اتنا بدلتے ہوئے دیکھا ہے, نماز کی بات ہو جائے لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بہت شاندار تقریر ہوئی حضرت. کیوں؟ کیونکہ نماز پر حضرت نے گفتگو کی ہے. رسول پاک کی عظمت پر گفتگو ہو جائے تو ہر آدمی کہتا ہے اختلافی بات مت کیجیے گا, آج کل کا حالات ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بات آ جائے تو لوگوں کا ذہن اتنا زیادہ پراگندہ کیا جا چکا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں, سماج میں اختلاف ہوتا ہے. توحید کی بات کریں, ایک خدا کی بات کریں. جانتے بھی ہیں توحید کیا ہے؟ توحید سنیے, جو توحید کے نام پر رسالت کے تصور کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ سن لے کان کھول کر. ببانگے دہل چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, توحید کیا ہے نہ آپ سمجھے ہیں, نہ آپ کے باپ سمجھے ہیں, نہ آپ کی اولادیں سمجھ سکتی ہیں. توحید وہی ہے جو مصطفیٰ نے سمجھا دیا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ کہیں گے ہم
अम्मा साहब आप वक्त दे दीजिए, आप ही समझा दीजिए। हम कहेंगे हम क्या समझा पाएंगे, हमने तो जो वहदत के बारे में पढ़ा है वो आप तक पहुंचा देना चाहता हूँ। वाहिद क्या है, एक को जरा पूछिएगा, एक की तारीफ मैथमेटिशियन से पूछिएगा, जो लोग रियाजी दां हैं, बहुत इल्म रखते हैं, जानते हो क्या कहेंगे? एक कहते हैं दो के आधे को। क्या अल्लाह की यही तारीफ है? क्या अल्लाह दो का आधा है? आप कहेंगे नहीं नहीं, अल्लाह फकत एक है। लेकिन तारीफ यही है, एक दो का आधा होता है, इसके अलावा मैथमेटिशियन दूसरी कोई तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। अब आइए वाहिद की एक और किस्म है, इसे वाहिद नौई कहा जाता है। लेकिन जानते हैं उलमा यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, कभी पूछिएगा, नौइयत के लिए अफराद का होना जरूरी है। जब तक अफराद नहीं होंगे वाहिद नौई नहीं बन पाएगा। एक किस्म और है वाहिद की, जिसे वाहिद जिनसी कहा जाता है, लेकिन जिनसियत के लिए इश्तराक का होना जरूरी है, और अल्लाह ताला इश्तराक से भी पाक है। पूरी दुनिया का मुसलमान तबक़े जिंदगी अपना सर जोड़कर बैठ जाए, साबित नहीं कर पाएगा कि खुदा एक है। आपको दुनिया पूछेगी, आपके पास कोई ऐसा इल्म का आला नहीं है कि आप एक को भी साबित कर पाए। थक हार कर यही कहना पड़ेगा, हम खुदा को एक बिल्कुल वैसा ही मानते हैं जैसा मोहम्मद अरबी ने कहा है। इसके अलावा आपके पास कोई और दलील नहीं है, आप दिखा दीजिए कोई दलील हो अगर आपके पास। अल्लाह को एक, अल्लाह एक है, इसी पर इतरा कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूंगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, आपकी रिसालत, आपकी नबूवत और आपकी फजीलत, अल्लाह अकबर, हम जैसों की कोई औकात नहीं है हम बयान कर पाए। डॉक्टर की अहमियत डॉक्टर समझ पाएगा, इंजीनियर की अहमियत इंजीनियर ही समझ पाएगा। आपने समाज में देखा नहीं है, दाढ़ी टोपी लगा लीजिए, फिर चाहे वो मुफ्ती ही क्यों ना हो, आदमी कहता हाफिज जी ही है। ये वही समझ पाएगा अहमियत जो उस मेयार का होगा, जो उस रुतबे का हामिल होगा। इंजीनियर की अहमियत को इंजीनियर समझेगा, वली की अहमियत को वली समझेगा। हमारी आपकी क्या हैसियत है, हम तो अपनी जिंदगी भी सब समझ नहीं पाए हैं, हम तो अपने शब रोज भी समझ नहीं पाए हैं, हम तो अपने आप को भी समझ नहीं पाए हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे मिल जाएंगे जो आज भी अपने जहनों के लिए परेशान रहते हैं, अकल के लिए परेशान रहते हैं। इंसान की क्या बिसात और इंसान की क्या हैसियत होगी हम जैसे इंसानों की कि हम नबियों के रुतबों को नापे। लेकिन इस दौर में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने नबियों के रुतबों के लिए पैमाने तय कर रखे हैं, आले तय कर रखे हैं। ये हमारी तरह बशर थे, ये फला जगह देख ना पाएंगे, इनके पास इख्तियार नहीं है, ये दीवार के पीछे नहीं देख सकते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। नबी माअल्लाह उम्मी होने का मतलब बता दिया कि वो अनपढ़ थे, लेकिन आपको शायद नहीं मालूम है उम्मी होने का मतलब अनपढ़ होना नहीं होता है। ये आपने किसी लुगत में पढ़ा होगा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उम्मी कहा है जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। ये वो है, वो इल्म देते हैं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाता है, जानते इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, अल्लाह ये बताना चाहता है मेरा नबी वो है जिसकी कोई भी सिफात कसबी नहीं है, जो कुछ भी इसके पास है मैंने अता किया है, मैंने उम्मी होने का ये मतलब है। लेकिन मुंह फट लोग आज आपको मिल जाएंगे फौरन अनपढ़ होने की बात करने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से महफूज रखने की कोशिश कीजिए अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को। और अहले सुन्नत वल जमात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह ने आपके दरमियान आला हजरत जैसा बुजुर्ग आपको अता किया है। सरकार ख्वाजा फरीद नवाज, सरकार गौसे आजम, सरकार जिंदा मदार, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा बंदा नवाज के सूदरार, सरकाराने कछौछा मुकद्दसा, कालपी, मरहरा, बरेली, सारे बुजुर्गाने दीन जिन कौमों पर इतने बुजुर्गों का करम हो
उन कौमों को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और हम इसी तरह की उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन सुन लीजिए, नबी की अजमत को नबी समझ सकता है, लेकिन रसूल की और जो हमारे नबी हैं इनकी अजमत का आलम ये है कि इनकी अजमत और इनकी हकीकत को 1,24,000 कमो बेश अंबिया या 2,24,000 अंबिया भी इनकी हकीकत को नहीं समझ पाते। समझने के लिए भी सुन लें, अपने से ऊपर को आप पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। जो आपसे ज्यादा इल्म वाला है उसको आप नीचे से ऊपर देखेंगे, आप उसकी फिल हकीकत उसका क्या रुतबा है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। उससे जो बड़ा आलिम होगा वो समझेगा कि इसकी हकीकत क्या है। इस तरह अगर ले ले तो बहैसियत नबी और बहैसियत रिसालत अल्लाह के सिवा कायनात में मुस्तफा की अज़मत को कोई और नहीं जानता। लोग पैमाने लेकर दौड़ रहे हैं, उनको इनमें गैब था या नहीं था। बहैसियत नबी बहैसियत रिसालत अल्लाह के सिवा कोई नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम विसाल रखते हैं, 2 रोज के रोजे एक साथ मिला देते हैं, इफ्तार नहीं करते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी रखना चाहा, और सुनने ये हुजूर का कितना बड़ा करम है। हुजूर खुद अपनी मारिफत और अपनी हकीकत के मुताबिक क्या बयान कर रहे हैं वो सुन लें आप। हुजूर खुद फरमा रहे हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस बता रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने लगे, खुद तो रखते थे हुजूर, लेकिन सहाबा को रोकते थे, मना करते थे कि तुमको नहीं रखना है सौम विसाल। लेकिन साहब ने कहा या रसूलल्लाह, आखिर हम क्यों नहीं रख सकते हैं? तो जानते हैं हुजूर ने क्या फरमाया? मशहूर जुमला है, इमाम बुखारी ने रिवायत किया। हुजूर ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, मेरी तरह तुम में कौन है? मेरी तरह तुम में कौन है? मैं शब अपने रब के पास गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता है और पिलाता है। ये अज़मत मुस्तफा की है, कौन इंसानों में है जो समझ सके आता है? बहैसियत रिसालत नहीं समझ सके, सहाबा नहीं समझ सके, बहैसियत नबूवत अंबिया नहीं समझ सके। उनकी अज़मतें कितनी बुलंद हैं, कितना मकाम उनका रफ़ी है। अब आ जाइए वो हैसियत जो हम समझ सकते हैं, वहां पर भी नबी बेमिसाल बेनजीर नजर आ रहा है। नबी बहैसियत दामाद, पूछिए अबू बकर से। नबी बहैसियत शौहर, पूछिए हज़रत खदीजा से, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा से, हज़रत उम्मे सलमा से। आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कायनात में और शौहर और होंगे जिनकी वजह से कोई रोता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जो शौहर अता किया है, मेरी इतनी जिंदगी गुजर गई, कभी भी उनके सामने मैं रोई नहीं। मुस्तफा जब भी होते मुस्कुराती हुई मैं नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने मुस्तफा, आदते मुस्तफा। हुजूर बहैसियत सिपह सालार वही समझेगा जो सिपह सालार होगा। खालिद बिन वलीद से पूछिए उनकी सिपह सालारी का आलम क्या था। बहैसियत सिपह सालार कितने हैं? 313 हैं। 1000 को हराकर गज़वा फतेह कर रहे हैं। सिपह सालारी का ये आलम है। मुझे याद आ रहा है यहाँ पर बदअकीदगी कितनी खराब शय होती है। कुछ दिन पहले मैंने एक किताब पढ़ी, कुछ दिन पहले, वो किताब का नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले सुन लीजिए। उस किताब में लिखा क्या था? जमाते इस्लामी के एक मौलवी ने लिखा कि वो तो रसूलुल्लाह को सहाबी अच्छे मिल गए थे, इसलिए वो जंगें जीत गए, और ना वो खुद तो अकेले थे, यतीम थे, वो क्या करते? इस तरह के अकीदे लोगों के दरमियान देकर उम्मत का रिश्ता रिसालत से कमजोर करने की साजिश हो रही है। और क्यों हो रही है सुन लीजिए। रिसालत से रिश्ता जिस दिन कमजोर हो जाएगा, तौहीद से रिश्ता टूट जाएगा। सुन लें, तौहीद की सबसे बड़ी दलील रिसालत है। आप नहीं दे पाएंगे,
आसमान दिखाकर लोगों को नहीं समझा पाएंगे, जमीन दिखाकर लोगों को नहीं समझा पाएंगे, कुव्वतें दिखाकर लोगों को नहीं समझा पाएंगे। हाँ, एक ऐसा सच्चा और अमीन नबी है जिसकी तरफ इशारा करके आप कह सकते हैं ये ऐसे सच्चे हैं कि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, और ये ऐसे हैं जिन्होंने खुदा को देखा है, खुदा को देखा है, तब ये कह रहे हैं। रिसालत सबसे बड़ी दलील है, उसने दावा है तौहीद। दावे को कमजोर करने के लिए दलील को कमजोर करना पड़ता है। जिस दिन दलील कमजोर हो गई, दावा अपने आप टूट जाएगा। दावा क्या है? अल्लाह एक है। दलील क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए हमने सारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लोग करते हैं ताकि रिसालत से रिश्ता उम्मत का टूट जाए। जिन जिन का रिश्ता रिसालत से टूटा, आज देख लीजिए रांदे बारगाह हो गए, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। सीरत सहाबा बनाने वाले जरा देखें तो इमाम बुखारी की किताब उठाइए, हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 1,24,000 सहाबा हैं, और नबी इरशाद फरमा रहे हैं ये शहर कौन सा है? उसी शहर में 1,24,000 सहाबा ने अभी तवाफ किया, वहीं पर खड़े हैं। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया इस शहर का नाम क्या है, जानते हैं सहाबा क्या कह रहे हैं? शहर का नाम नहीं बताते हैं, कहते हैं वल्लाहु व रसूलुहु आलम, आप बेहतर जाने, आपका अल्लाह। ये है सहाबा का अदब, ये है सहाबा का अदब। जानते हैं कि ये शहर मक्का है, अभी तवाफ किया है, अभी यहीं पर हम लोग रहे हैं, हज कर आए हैं, उसी मैदान में खड़े हैं, फिर भी कोई सहाबी ये नहीं कहता हुजूर इस शहर का नाम मक्का है। ये सहाबा का अदब है, जब भी सवाल आता है यही जवाब देते हैं वल्लाहु व रसूलुहु आलम, आप जाने आपका खुदा। दूसरा सवाल हुजूर ने फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर, दूसरा सवाल फरमाया ये जो कह देते हैं हमारी तरह बशर थे, उनसे भी गलती हो सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, उनके पढ़े लिखे नहीं थे, माज़अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर, इतने बड़े बड़े झूठ बोलकर उम्मत में इतना इख्तलाफ इंतशार आखिर क्यों, किस वजह से? ये उम्मत को बेसहारा समझा है आपने, इन लोगों को बेसहारा समझा है आपने, क्या समझा है? आज हम देख रहे हैं चारों तरफ फिरका परस्ती की भरमार है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने भी जिसका दामन थामा है मजबूती से नहीं पकड़ा है। काश कि हम गौस पाक के दामन को जो नारा लगाते हैं, काश कि उसी को हम मजबूती से पकड़ते हैं। दुनिया की कोई ताकत और दामन आपका छुड़ा नहीं पाती, कोई आपको सुलह कुल्ली नहीं बना पाता, कोई आपको देवबंद नहीं बना पाता, कोई आपको अहले हदीस गैर मुकल्लिद वहाबी नहीं बना पाता। आप सुन्नी होते, वो सुन्नी जिस सुन्नियत पर गरीब नवाज थे, जिस सुन्नियत पर गौसे पाक थे, जिस सुन्नियत पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जिस सुन्नियत पर ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज थे, तमाम अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्गाने दीन हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ऐसी दुआएं मांगिए कि मरने के बाद जब आप कब्र में हश्र में जाएं तो आपको देखकर फरिश्ते खुद कहें हुजूर ये सब आपके गुलाम हैं। मत पड़िए इनके चक्कर में। इन लोगों ने, एक ने अहले बैत के नाम पर फिरका बनाया, एक ने सहाबा के नाम पर फिरका बनाया। कहता हूँ ये पैगाम सबको सुनाइए। फिरका क्यों बना? हमने नहीं बनाया, हमारे बुजुर्गों ने नहीं बनाया। हमारे बुजुर्ग अगर बनाते तो उसकी वजह बताइए। एक फिरका बना अहले बैत के नाम पर कि हम तो मौला अली के मानने वाले हैं, अबू बकर को नहीं मानेंगे, उमर फारूक उस्मान गनी की बात हम नहीं करेंगे। उसी के नतीजे में दूसरा फिरका बना कि हम तो सहाबा के मानने वाले हैं, हम अहले बैत को नहीं मानते। मौका मुहर्रम का है, जुलूस सीरत सहाबा का, मौका जुलूस मोहम्मदी का है, जुलूस सीरत सहाबा का। ये क्यों? क्योंकि जब कोई शख्स बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, इंतहा पसंद हो जाता है, तो वो हक से दूर हो जाता है। एक ने कहा हम अहले बैत के मानने वाले हैं, सहाबा को नहीं, सहाबा का नाम हमारे यहाँ मत लीजिए। एक ने कहा हम सहाबा के मानने वाले, अहले बैत का हमारे यहाँ नाम ना लीजिए।
پہلے جو ملک بنتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اب جب ایران بنا تو کسی خاص نظریے کی بنیاد پر، اب جب یمن بنا تو کسی خاص نظریے کی بنیاد پر، اب جب سعودی کا جنم ہوا تو کسی خاص نظریے کی بنیاد پر۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں آئیے، یہاں نفرتیں نہیں کی جاتی ہیں، یہاں الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت مولا علی کو مولا بھی کہتی ہے، ابو بکر کو افضل بھی کہتی ہے۔ ہم کبھی فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت۔ آج اگر امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں، متحد کرنا چاہتے ہیں، نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو مت بٹیے فرقوں میں، اہل سنت والجماعت میں آ جائیے، اس جماعت میں جس جماعت میں نبیوں کی عظمتوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے اپنی عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، ان کی بارگاہ میں جا کر کہہ دیا جاتا ہے لا يمكن السنا كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کرتی قصہ لا يمكن السنا كما كان حقه، یہ کہہ کر اپنے عقیدے کو محفوظ کیجئے، بچائیے۔ اور اس گمو خاک ہاتھے میں کہنا چاہوں گا، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرتی طور پر اپنے گھر کے آنگن سے ایسا میسج دے رہے ہیں کہ ہر پڑوسی بد دعا کر رہا ہے، ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، شادیوں کے موقع پر پوچھو تو کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار ہوتی ہے شادی، بار بار تھوڑی نہ ہوتی ہے بھیا، موت بھی تو ایک ہی بار آئی ہے، زندگی کیا دوبارہ بھی نہیں؟ کس طرح کا میسج آپ دے رہے ہیں دنیا کو؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تعلیم نہیں رہی، ناچ گانا رہ گیا، آپ کے پاس کتابیں نہیں رہی، ناچنے والی لڑکیاں رہ گئی، آپ کے پاس قلم نہیں رہا، گالی بکنے والی زبان رہ گئی، آپ کے پاس تہذیب نہیں رہی، گریبان پکڑنے والے ہاتھ رہ گئے؟ کیا دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ساری ذمہ داریاں مظفر حسین مصباحی کی ہی نہیں ہیں، ساری ذمہ داریاں نوشاد رضا اظہری یا قاری اسرار ہی کی نہیں ہیں، ساری ذمہ داریاں شبیر ہی کی نہیں ہیں۔ مسلمان آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں اگر عشق رسول سب میں مشترک رہا تو حشر کا میدان ہوگا، الگ الگ نہیں اٹھیں گے، لواء الحمد میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک ساتھ یہ مت سمجھیے کہ ذمہ داری مت بانٹیے، ہماری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر عالم کہہ کر جا رہا ہے کہ شادیوں کو حرام کاری ناچ گانے سے بچاؤ، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے بچائیے۔ اگر کوئی کہہ کر جا رہا ہے اپنی شادیوں میں خرچہ کم کرو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر آپ عمل کریں۔ مت کیجئے ناچ گانا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ مت بچے کسی کو گالی، آپ کے لیے نہیں ہے۔ مت کیجئے اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ دشمنی کیجئے محمد مصطفیٰ کے لیے، دوستی کیجئے محمد مصطفیٰ۔ ہاتھے کو اچھا بنائیے، گموہا کا ہاتھا مشہور ہاتھا ہے، پورے کانپور کی ناک ہے، لوگ کہتے ہیں سب سے جیالے سنی مسلمان اس ہاتھے میں رہتے ہیں، الحمدللہ، اور آج بھی ہے۔ یہ جیالہ پن تو ہے، رات کے 12:30 1 بجنے والے ہیں، سردی کا موسم ہے، اس شاقان مصطفیٰ کا مجمع لگا، یہ شبیر صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں، سن لیں، یہ جلسہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ تسکو احتشام کے ساتھ آپ کو کرائیں گے، آپ اٹھا کے انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اتنے بے وقوف لوگ ہیں، اتنے بے وقوف مسلمانوں میں ہم نے دیکھے ہیں، شادی میں 100 باراتی بلائے گئے، 90 باراتی پیک لگا کر گئے، پیک لگا کر یہ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے تو اللہ کے ماننے والے، 90 باراتی پیک لگا کر گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک ہوش مند آدمی سے بڑھنت ہو گئی، وہ ہوش مند وہیں کا رہنے والا تھا، یہ بیچارے جو مست مولا بن کر کیٹرینا لے کر گئے تھے، انہوں نے اس کو تھپڑ جڑ دیا، مار دیا،
وہ تھا اسی محلے کا، وہ 40 لڑکے بلا لائے، اس نے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، کہا باراتیوں کا صحیح سے استقبال نہیں ہوا ہے، ہم سب مل کر ان کا استقبال کریں۔ سب کون لوگوں نے ہوگا، کچھ لوگ بچ گئے تھے، بیچارہ ہال والا اترا کہ بھائی کچھ لوگ ادھر گئے، بچ گئے ذرا ان کو بھی دیکھ لیا۔ یہ تماشا، یہ بے عزتی، یہ بے غیرتی، یہ بدنامی آپ کے حصے میں نہیں تھی، آپ کے لیے نہیں تھی۔ آپ رسول اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، ایک خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، دنیا کے سب سے عظیم مذہب، سب سے عظیم دین کے ماننے والے لوگ ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر قدم میں شرافت ہونی چاہیے، زندگی کے ہر قدم میں عزت ہونی چاہیے، غیرت کا تصور ہونا چاہیے۔ لے آئیے اپنی زندگی میں یہ سب، پھر آپ دیکھیں گے جتنے قدم آپ اللہ کے نام پر گھر سے باہر رکھیں گے، ہر قدم پر اللہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اہل سنت والجماعت کی ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ والا عقیدہ رکھیے گا، صحابہ والا۔ صحابہ نے جواب نہیں دیا حضور کو کہ یہ شہر کون سا ہے، حضور نے پوچھا آج کا دن کون سا ہے، صحابہ نے کہا آپ جانے، آپ کا خدا جانے، یہ بخاری شریف ہے۔ حضور نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے، صحابہ نے کہا حضور آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ امام بخاری نے روایت کیا، کسی نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ لوگ تو جانتے تھے کہ یہ شہر مکہ ہے، آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ مکہ ہے؟ آپ لوگ تو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کون سا ہے، حج کا مہینہ ہے، کہہ دیتے کہ حج کا مہینہ ہے۔ آپ لوگ تو جانتے تھے یہ دن یوم نحر ہے، بتا دیتے 10ویں ذی الحجہ یوم نحر ہے، کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیوں کہا کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے؟ جانتے صحابہ نے کیا جواب دیا؟ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے متفق علیہ حدیث۔ صحابہ روایت کرتے ہیں ہم نے اس لیے جواب نہیں دیا کیونکہ ہمیں لگتا تھا پتہ نہیں آج مصطفیٰ اس شہر کا نام مکہ نہ لے کر کہیں دوسرا نام لے، اس مہینے کا نام کہیں حضور الگ نہ لے، پتہ نہیں ان کی مرضی کیا ہے۔ اگر حضور مکے کا نام مکہ نہ لے کر اسے مدینہ کہہ دیتے، اللہ اسی کو شریعت کا قانون بنا دیتا۔ یہ صحابہ کا ادب ہے نبی کی بارگاہ میں، صحابہ کا احترام ہے حضور کی بارگاہ میں۔ اگر حضور کہہ دیتے آج اس کے مہینہ حج کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے انکار نہیں کر پاتی، ہر کوئی کہتا ہاں حضور یہ محرم کا مہینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبان اقدس ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضور نے پڑھا، صحابہ آئے، حضور کی عظمت ملاحظہ کیجئے، صحابہ آئے حضور یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ میں قرآن، قرآن نے نہیں کہا کہ میں قرآن ہوں، حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ اب آپ سوچئے کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ قرآن کون سا ہے، حدیث کیا ہے؟ بس فقط ایک ہی مادھیم اور ایک ہی ذریعہ ہے۔ جن آیات کو رسول اللہ کہتے قرآن وہی قرآن، جنہیں کہتے حدیث وہی حدیث۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے؟ اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، قرآن نے کہا کہ میں قرآن ہوں؟ نہیں، حدیث نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، رسول اللہ کے کلام نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ جس نے مان لیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہو۔ عمر فاروق، عثمان غنی، صحابہ اکرام کے مرتبے ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔